آئیے باب نمبر 7 باب اذا دعت الام ولدها فی الصلاۃ، جب ماں اپنے بیٹے کو نماز میں بلائے، اگر ماں آواز دے اور بچہ ان کی اولاد اگر نماز میں ہو اور ماں کو معلوم نہ ہو کہ اولاد نماز میں ہے، لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 1206 وقال لیث حدثني جعفر بن عبد الرحمن بن ہرمز قال قال ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس وكانت تأويل صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج ان هذه التي تزعم ان ولدها لي قال يا بابوس من ابوك قال راعي الغنم۔ لیث نے کہا مجھے جعفر نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن ہرمز سے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتایا کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو آواز دی، پکاری، جبکہ وہ اپنے گرجے میں تھے، یعنی اپنی عبادت کی جگہ میں تھے۔ عام طور پر سابقہ امتوں میں جو عبادت گزار ہوتے تھے وہ ایک خاص عبادت خانہ بنا کر اس میں معتکف ہو جاتے، اس میں گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو وہ صحابی جن کا نام جریج تھا، وہ اپنے گرجے میں عبادت خانے میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب اپنی والدہ کی آواز سنی تو نماز میں ہی اللہ سے کہا، عرض کیا، جب ان کی ماں نے پکارا اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری عبادت ہے، نماز ہے۔ پھر ان کی ماں نے کہا اے جریج نے کہا اے اللہ، میری ماں ہے اور میری نماز ہے، یعنی ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اور دوسری طرف میں نماز میں مشغول ہوں۔ پھر ان کی ماں نے پھر تیسری بار پکارا اے جریج، تو جریج نے بھی تیسری بار اپنے دل میں کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ تو 3 بار بھی پکارنے پر ماں کے جواب نہ دینے پر ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ، جریج اس وقت تک نہ مرے یہاں تک کہ وہ فاحشہ عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے، یعنی فاحشہ عورتوں کے فتنے میں جب تک وہ مبتلا نہ ہو جائے، اس کو موت نہ آئے۔ اور جریج کے گرجے کے اطراف ایک چرواہی آتی تھی گرجے کے پاس، جو بکریاں وغیرہ چرایا کرتی تھی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا، وہ غیر شادی شدہ تھی، اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے جریج پر تہمت لگا دی اور کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ جریج گرجے سے اترے، گرجے سے باہر نکل کر آئے۔ دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ لوگ جریج کے متعلق بدگمان ہو گئے اور ان کا صومعہ توڑنے کے لیے آ گئے، تو آپ صومعے سے اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر آپ آئے اور کہا وہ عورت کہاں ہے جو یہ بتاتی ہے، جو یہ گمان کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھ سے ہے۔ جریج نے کہا، پھر یعنی اس خاتون کو جب آپ کے سامنے لا گیا تو آپ نے بچے سے کہا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اس کا باپ بکریوں کا چرواہا ہے۔ ایک چرواہے کے ساتھ وہ اس خاتون نے، اس چرواہن نے جو بکریاں چرایا کرتی تھی، اس نے منہ کالا کیا اور اس سے وہ لڑکا تولد ہوا، لیکن تہمت اس نے جریج پر لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جریج کو اپنے فضل و کرم سے، مخلصانہ عبادت کرنے کی وجہ سے اور اپنے فضل سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کو بچا لیا، اس تہمت سے ان کو بری کیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر بچے کو گویا کر دیا، بچے کو گویائی عطا کی اور بچے نے کلام کیا اور کہا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں لیث بن اسد، نمبر 2 جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل بن حسنہ قرشی، نمبر 3 عبد الرحمن بن ہرمز اعرج، نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے کی احادیث میں ذکر تھا کہ نماز میں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، اور اس باب میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ماں نماز میں اپنے بیٹے کو بلائے تو ماں کے بلانے پر نماز توڑ کر جانا جائز ہے یا نہیں۔ امام بخاری نے کتاب المظالم میں اس حدیث کو زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام جریج تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا، انہوں نے آنے سے انکار کیا چونکہ وہ نماز میں تھے، اور دل میں کہنے لگے میں اس کے بلانے پر جاؤں یا نماز پڑھوں، ایک طرف ماں بلا رہی ہے، دوسری طرف اللہ کی عبادت ہے۔ ان کی ماں پھر آئی اور کہا اے اللہ، اس وقت تک اس کی روح قبض نہ کرنا یہاں تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور جریج اپنے گرجے میں اپنے خاص عبادت خانے میں عبادت کرتے تھے۔ ایک عورت نے کہا میں ضرور جریج کو فتنے میں مبتلا کروں گی، آزمائش میں ڈالوں گی۔ اس نے جریج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے
گناہ کی دعوت دی، گناہ کے لیے آمادہ کیا، جریج نے انکار کیا۔ وہ خاتون پھر ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس کو اپنے نسور قدرت دی، یعنی اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس چرواہے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، پس اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ تو غیر شادی شدہ ہے، پھر یہ بچہ کیسا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ غلط حرکت کی۔ تو لوگ جریج کے پاس آئے، جریج پر اس نے تہمت لگا دی، تو لوگ جریج کے پاس آئے اور ان کے گرجے کو توڑ ڈالا اور ان کو گرجے سے نکال کر ان کی خوب مذمت کی، ان کو برا بھلا کہا۔ پھر جریج نے وضو کیا اور اپنی پاکی اور اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر اس نوزائیدہ یعنی نومولود بچے کے پاس جا کر کہا، جو ابھی نیو بارن تھا، ابھی پیدا ہوا تھا، اس بچے کے پاس جا کر آپ نے کہا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا چرواہا ہے، یعنی بچے نے آپ کی برات کی اور آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ لوگوں نے کہا ہم تمہارا گرجا سونے کا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت جریج کا گرجا توڑ دیے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنا افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کی کہ ہم آپ کا گرجا سونے کا بنا کر ہم آپ کو دیں گے۔ تو جریج نے کہا نہیں، میرا گرجا جیسے مٹی کا تھا ویسے ہی بنا کر دے دو۔